الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے اور محترم اسلام بھائیو، آج ہم کلاس نمبر 14 پڑھیں گے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 سے 247 تک ہم نے تقریباً 6 سیگے نکالے ہیں۔ تو سیگا نمبر 79 کیا لکھا ہے میں نے؟ یؤلون۔ ہاں یؤلون، تو یہ مجرد میں سے ہے مزید فی میں سے؟ یہ مزید فی میں سے ہے، ہاں باب افعال میں سے، ٹھیک ہے۔ تو یکرمون جمع مذکر غائب کا صیغہ یہ بنے گا یکرمون کے وزن پر۔ تو آپ اس کو پھر بنائیں، اس کا اصل مادہ ہے حمزہ لام واو، ٹھیک ہے، حمزہ لام واو اس کے روٹ ورڈ۔ تو یؤلی، ہاں تو اس کے مطابق ہم 2 صیغے پیچھے کر چکے ہیں، تو لگائیں قاعدہ کون سا لگے گا؟ اگر ایک طرف میں کسرہ کے بعد واو واقع ہو تو اسے یا سے بدل دیں گے۔ طرف میں کسرہ کے بعد واو آ گیا ہو تو کیا کریں گے؟ اسے یا سے بدل دیں گے۔ ہاں اس کو یا سے بدلیں گے۔ تو اب یا سے بدلا تو کیا ہو گیا یہ دیکھیں، یؤلی، ہاں یونا۔ تو اب یہاں پر ناقص کا قاعدہ لگے گا یا مضموم والا، ٹھیک ہے، یا مضموم ما قبل مقصور ما بعد واو جمع تو پھر کیا؟ تو یا کی حرکت ما قبل کو دیکھ کر یا کو اجتماعی ساکنین کی وجہ سے گرا دیتے ہیں۔ ہاں تو پھر کیا ہو گیا؟ یہاں یا تھی جس طرح یہ، تو پھر اس کی حرکت لام پر آئی تو اس کو گرا دیں یا اجتماعی ساکنین، تو یہ یؤلونا ہو گیا، ٹھیک ہے، یعنی وہ ایلا کرتے ہیں۔ یہ جو فقہ کی جو عبارت ہے، فقہ کے اندر اصطلاح استعمال ہوتی ہے ایلا والی، تو یہ مطلب اس کا ترجمہ وہ بنے گا۔ آگے صیغہ نمبر دیکھیں آپ 80، کیا لکھا ہے میں نے؟ فاؤ، ٹھیک ہے، فاؤ، ٹھیک ہے، یہ اسی آیت کا ہی آگے حصہ ہے، یعنی جب وہ ایلا کر لیں اور اگر رجوع کرنا چاہیں، لوٹنا چاہیں، ٹھیک ہے، مطلب ٹھیک ہے، تو اب اس کا دیکھیں معنی کیا بنا، لوٹنے کے معنی میں، ٹھیک ہے۔ تو اب فاؤ یہ ماضی ہے یا مضارع؟ یہ ماضی ہے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ اس میں کوئی علامت نہیں پائی جا رہی آخر میں، مطلب یہ بھی ادھر سے بھی نظر آ رہی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا تو اب اس کا جو منجد میں سے ہم جب دیکھیں گے نا اس کا باب، تو وہ کیا بنے گا؟ میں نے جو دیکھا وہ مجھے ملا دارابا سے، ٹھیک ہے، فا یا فیو، ٹھیک ہے۔ تو اب دارا بو، ہاں دارا بو کے وزن پر اس کو بنانا ہم نے، ٹھیک ہے، تو فا یا او بنے گا، ٹھیک ہے، فا یا او۔ تو اب فا یا اور حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہوا جو مادہ ہوا، تو اب یہ ہفتہ سامنے سے کیا بنا؟ یہ اجوف یائی اور محموز اللام، ہاں محموز اللام۔ تو اب یہاں پر اجوف کا قاعدہ جو پہلے ہم لگائیں گے، کیونکہ یہ دیکھیں نا یہ فا یا او اس کے اصل اور یہ فا او، تو اب دیکھیں کہاں پر یہ جو تعلیل ہوئی ہے، فا کلمہ کے بعد، ٹھیک ہے، تو یہاں پر یا ہے، تو اب اجوف کا جو پہلا قاعدہ ہے وہ یہاں پر لگے گا، تو کیا لگے گا؟ واو یہ یا متحرک ما قبل مفتوح کو الف سے بدل دیتے ہیں تو فا او۔ ہاں تو یہاں الف سے بدلا تو فا او ہو گیا۔ آگے صیغہ نمبر 81، کیا لکھا میں نے؟ افتدت۔ افتدت، یہ مضارع میں سے یا مزید فی میں؟ یہ مجرد کیا کہتے ہیں، ماضی سے؟ مزید فی میں سے ہے، یہ ماضی کا ہے۔ ہاں ماضی۔ تو اور باب کوئی کسی علامت نظر آ رہی ہو؟ تا آ رہی ہے، ہاں باب افتعال کی تا نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ آخر میں تا ساکن ہے، تو یہ مؤنث، ہاں تو اجتنا بت آئے گا، ٹھیک ہے اس کا۔ تو اب اجتنا بت کے وزن پر اس کو کھولیں، افتدایت، ہاں اس کا فا دال اور یا، مادہ، ہاں تو یہ اس کا ہفتہ سامنے سے کیا بنی؟ یہ ناقص یائی، ہاں ناقص، یائی، ہاں تو یہاں پر یا ہم نکالیں گے دال کے بعد، یہاں دال ہے، دال کے بعد یا ہے، تو یہاں دال کے بعد حذف ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو افتادا، ہاں تو یہاں پر یا ناقص یائی، تو ناقص کا قاعدہ لگائے ہیں، وہی ہے واو یہ یا متحرک ما قبل مفتوح کو الف سے بدل دیتے ہیں۔ اور ہاں تو جب یہاں پر یہ الف سے بدلے گا، یہ یا جو ہے یہ الف سے بدلے گا، تو الف بھی ساکن اور یہ علامت تا یہ بھی ساکن، تو الف کو گرا دیں گے، ہاں اجتماع ساکن کی وجہ سے، ہاں تو پھر کیا بچا بقایا؟ افتا دت۔ صیغہ نمبر 82، یا فونا، یا فونا، اچھا تو معنی آتا ہے اس کا؟ وہ عافیت، ہاں معافی کے معنی میں، ٹھیک ہے، جمع مذکر غائب کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ افا یعفی، افا یعفو، ہاں ناصرہ سے آتا ہے، یا عفو، ٹھیک ہے، معافی کے معنی میں رجوع کرنا، معافی مانگنا۔ تو اس کو ناصرہ ینصرو آپ نے بتایا، تو یہ جمع مذکر غائب کا ہے مضارع سے، تو اس کا بنائیں ینصرو، ہاں ینصرون کے وزن پہ اس کو بنائیں، یعفون، ہاں افون ہوتا ہے نا، افون، ٹھیک ہے،
افون اس کا جو مادہ آتا ہے. تو اب عین فا واو ہے تو اب ایک ادھر واو کم ہے کیونکہ یعفوون ینصرون کے وزن پر یعفوون بنے گا, تو لہٰذا ہم دوبارہ وہ اصل کھولیں گے تو کیا بنے گا یعفوون. تو اب اس کے مطابق ہم دو پیچھے قاعدے کر چکے ہیں, ٹھیک ہے, وہ میں ساتھ لکھ دیے ہیں دوبارہ نا. یدعون تو یرجو یرجون سے یرجون جو ہم نے کیا کیا. تو بتائیں پھر کیا لگا گا یہاں پر, واو مضموم ما بعد واو جمع ہو تو واو کی لام کلمہ میں واو مضموم ہو, ٹھیک ہے, اس کا ما بعد واو جمع ہو تو پھر کیا کرتے ہیں حرکت کو حذف کر دیتے ہیں اور کرنا واجب ہے, ٹھیک ہے. ہاں تو پھر جماعت ساکنہ کی وجہ سے اسی واو کو حذف کر دیں گے, یہ نہیں کہیں گے یہ تو جمع کی علامت ہے, ٹھیک ہے, واو نون, ٹھیک ہے. یوں یہ سیگا بن گیا. آگے سیگا نمبر 83 کیا لکھا میں نے, لا تنسو. لا تنسو. تو مجرد میں سے, اگر یقیناً یہ مجرد میں سے ہے تو اس کا باب بھی مشہور ہے, بتائیں کون سا باب ہے. ناسیہ ہاں ینسیو. تو آپ اس کو سامیہ کے وزن میں بنائیں جمع مذکر حاضر کا, لا تنسیو. لا تنسا یو. تو اب اس کے حروف اصلی کون سے ہیں, نون سین یا. نسیان بھی لفظ آتا ہے, ٹھیک ہے, ناسیہ بھی آتا ہے. تو اب نون سین یا, تو حرف علت کون سا ہے, حرف علت وہ لام کلمے میں, ٹھیک ہے, نون سین یا لام کلمے کے اندر. تو کیا بنا, لا تن آپ کے سامنے سے کیا بنا, ہاں تو ناقص کا یہاں پھر قاعدہ لگائیں, پہلا لگے گا نا. جی واو یہ ہم تاریخ ماقبل مفتوح والی. ہاں تو یہاں پھر جس طرح پیچھے افتدات وغیرہ کے اندر استعمال ہوا نا کہ الف سے بدلا پھر استعمال ساکنہ نے, تو یہاں پر بھی اس کو پہلے الف سے بدلیں گے تو کیا بن گیا لا تنساو. تو پھر اس کو ہاں تو بقیہ کیا بچ گیا لا تنسو. آگے سیگا نمبر 84 کیا لکھا میں نے, استوا. استفا, یہ فا ہے. استفا معنی آتا ہے کسی کو, استفا مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا, یعنی سرکار چنے ہوئے ہیں, برگزیدہ بندے ہیں, ٹھیک ہے. استفا یہ ماضی ہے اسی سے, ٹھیک ہے. تو اس طرح کا ہم استفینا پیچھے بھی سیکھا کر چکے ہیں 2-3 کلاسوں کو پہلے. تو اب اس کے جو حروف ہیں وہ یہاں پر لکھ دیے میں نے, کیا ہیں, صاد وا, صاد فا اور واو. یہاں بہت زیادہ اسلام بھی غلطی کرتے ہیں, وہ اس کو یا ہی بول دیتے ہیں, حالانکہ جو اس کا ہے وہ صفون, ٹھیک ہے, صفاون, یا اس طرح کا صاد فا اور واو, یہ اس کا اصل مادہ ہے. تو اب اس کو کھولیں پھر جو اصل اس کی اجتنابہ کے وزن پر بنائیں گے نا, ٹھیک ہے. ہاں استافا وا. اب یہ اس کا ہے جو مین اصل, ٹھیک ہے, اصل. اب پھر یہاں پر جو متفرق قواعد جو وہاں پر پیچھے ہم نے لگائے تھے, ٹھیک ہے نا, مدترن سیگا گزرا, ادترو بھی گزرا اور استفینا بھی گزرا. تو یہاں پر بتائیں پھر کون سا قاعدہ لگے گا, متفرق قواعد جو ہم نے پڑھے ہیں شروع میں. اگر باب افتعال کی فا کلمہ میں سواد آ جائے, ہاں فا سواد دعا طوا اور ہاں یہ 4 حروف باب افتعال کے فا کلمہ میں آئیں تو پھر کیا کرتے ہیں, تو اس کے تائی فوراً ہی پہلے تا کو طوا کر دیتے ہیں. تو یہاں پر کر دیا, ہاں تو بقیہ ویسے رہ گیا اس طافا وا, ٹھیک ہے. اب قاعدے کی وجہ سے تا کو پہلے طوا سے بدلا, ٹھیک ہے. اب اجتنابہ کے وزن پھر باقی ہے, ٹھیک ہے. اب ہم نے اب یہ اس کو دیکھیں استفا, تو یہ یہاں تک بالکل سیم ہے. اب فا کھڑا زبر ہے, ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر یہ ہے, تو اب بتائیں پہلے تو ہم نے کہا نا یہ ناقص کا, تو اب یہاں پر ناقص کا قاعدہ لگنے کی وجہ سے الف سے بدلا, تو یہاں پر پھر پہلا قاعدہ لگے گا تو کیا بن گیا استفا. یہ اجتنابہ استفا وا سے استفا وا, تو پھر اس سے استفا ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں کامیابی عطا فرمائے. سب دوست احباب ان کی پریکٹس کریں, گردانوں کو یاد کریں اور جو قواعد ہیں ان کو یاد رکھیں. انشاءاللہ بہترین اس کا مزہ آئے گا پڑھنے کا, اور آپ آگے پھر سمجھانے والے بھی بنیں. جن آپ کے جو کلاس فیلو ہیں ان کو جو کمزور ہیں, تو روزانہ کی کلاس 6 سیگے ہوتے ہیں, تو آپ 5-6 منٹ کے اندر ہی اس کو سمجھا سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. اتنا زیادہ بحث نہ کریں, تو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی سمجھ آئے گی, آپ کا علم بڑھے گا, تو آگے کسی کا بھلا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین.